اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز قرآنی قصے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے آپ ہمارا یہ ویڈیو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور کل یعنی 10 ماہ مبارکہ رمضان کو پیغمبر اسلام کی عزیز ترین زوجہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور چونکہ آج سوشل میڈیا کے اوپر مخالفین اسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدت سے متہم کر رہے ہیں، اور بالخصوص کثرت ازدواج کو لے کے کہ آپ کی بہت ساری بیویاں تھیں اور کثرت سے شادیاں کرتے تھے، اور بہت سارے وہ الفاظ جو ہم اپنی اس زبان سے ادا نہیں کر سکتے ہیں، وہ لوگ پیغمبر اسلام کو متہم کرتے ہیں۔ لہذا ہم اس حقیقت کو آپ کے سامنے آج واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی ازدواج اور ازواج کا قصہ کیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کی ازواج کے سلسلے میں بہت سی آیتیں نازل فرمائی ہیں، چنانچہ جو اہم مطالب ہیں وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کے 33 تک، 28 سے 33 آیت تک ایک تفصیلی گفتگو پیغمبر اسلام کی ازواج کے سلسلے کی ہے، اور وہاں بہت سی بات کہی ہے۔ میں کچھ آیت پڑھ کے سنا دوں آپ کو مقدمتاً، تاکہ اگلی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 28 میں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے میرے نبی، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اگر وہ دنیا چاہتی ہیں اور دنیا کے متاع دنیا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی زینتیں چاہتی ہیں، تو آؤ ہم تمہیں یہ دنیا دے کے اچھی طریقے سے رخصت کر دیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لیکن اگر تمہیں اللہ، رسول، آخرت چاہیے تو اللہ نے تمہارے لیے کیا کر رکھا ہے؟ اجر عظیم پہلے سے مہیا کر رکھا ہے، تم اس کے لیے آمادہ رہو۔ یا پھر اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ نبی کی ازواج، ان کا معاملہ الگ ہے۔ اشارہ ہوتا ہے اے ازواج نبی، اگر تم میں سے کسی نے بھی کھلا برائی کی تو اس کا گناہ بھی دوہرا ہے، تم نبی کی بیویاں ہو، لیکن ایسا ہی نہیں کہ صرف گناہ ہی ڈبل ہو۔ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما۔ لیکن اگر جو اللہ سے ڈرے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرے اور عمل صالح انجام دے، تو اس کے لیے اس کا اجر بھی کیا ہے؟ دوگنا ہے۔ پھر اشارت یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم پاک و پاکیزہ ہو، اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو، تم عام عورتوں سے الگ ہو، مختلف ہو۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یہ عام لوگ اگر آپ سے آ کے باتیں کریں نا، تو ان سے بات کرنے میں احتیاط کیجیے، ان سے اچھی باتیں کیجیے، اور فلا تخضعن بالقول، بات کرنے میں ناز و نخرے کی بات نہ ہونے پائے۔ کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، تاکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ آپ کے لیے کچھ بری باتیں سوچنے شروع کر دے۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج جاہلیہ، اپنے گھر میں رہیے اور جاہلیت جیسے کام انجام نہ دیجیے۔ واقمن الصلاۃ واطیعن الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ، نماز قائم کیجیے، زکوٰۃ دیجیے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کیجیے۔ یہ ازواج نبی کو خطاب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ازواج نبی کون ہیں، کتنی ہیں؟ اتہام کیا جاتا ہے، پیغمبر کو متہم کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کثرت سے شادیاں کرتے تھے۔ میں اپنے ان تمام برادران سے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، جن کے دلوں میں یہ شبہ ہے کہ پیغمبر کا کام کثرت سے شادیاں کرنا تھا، خدا نخواستہ وہ اسی کے دل دادا تھے،
میں ان کے سامنے آج تاریخ کی اس حقیقت کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے پیغمبر کی تاریخ کو، پیغمبر اسلام 25 سال تک مکے میں تھے غیر شادی شدہ۔ ان 25 سالوں میں تمام تاریخیں لکھتی ہیں کہ آپ پاک و پاکیزہ اور پاک دامن تھے، ادھر ادھر منہ مارنے والے نہیں تھے، خدا نخواستہ کوئی برائی کرنے والے نہیں تھے۔ 25 سال آپ غیر شادی شدہ تھے۔ 25 سال کے بعد جو آپ نے شادی کی تو اپنے سے کم 10 سال سے زیادہ عمر کی عورت سے شادی کی، جس کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے نبی میں نے آپ کو عائل پایا، کم سرمایہ پایا، فَأَغْنَىٰ تو میں نے خدیجہ کے مال کے ذریعے سے آپ کو مستغنی کر دیا۔ تو 25 سال کی عمر میں اپنے سے 10 سال زیادہ عمر کی عورت سے پیغمبر اسلام نے شادی کی، اور پھر 25 سال کوئی اور شادی نہیں کی۔ جناب خدیجہ پیغمبر اسلام کے ساتھ 25 سال رہیں، اور جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو پیغمبر اسلام 50 سال کے تھے۔ اس دوران جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، اور جب آپ 5 سال کی تھیں جناب خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ پیغمبر اسلام کتنے سال کے ہیں اب؟ پیغمبر اسلام 50 سال کے ہیں۔ جناب خدیجہ کی وفات کے بعد بھی فوراً شادیاں کرنا شروع نہیں کر دیا، کہتے ہیں 3 سال تک پھر جناب خدیجہ کی وفات کے بعد پیغمبر نے شادی نہیں کی۔ اس کے بعد سن 50 جب آپ 53 سال کے ہوئے، بعثت کے 13ویں سال، تو آپ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، ابھی کوئی شادی نہیں کی۔ کہتے ہیں حضرت نے 53 سال کی عمر میں سودا بنت زمعہ بن قیس سے نکاح کیا، 53 سال کی عمر میں مدینہ آنے کے بعد۔ وہ کون تھی؟ وہ 50 سال کی بیوہ تھی جن کا کوئی سرپرست نہیں تھا، کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، پیغمبر نے ان سے نکاح فرمایا، اور وہ پیغمبر کے ساتھ 3 سال اور رہیں۔ اس 3 سال میں بھی یعنی پیغمبر اسلام کتنے ہو گئے؟ 56 کے ہو گئے۔ اس 3 سال میں پیغمبر نے کوئی شادی نہیں کی۔ اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ پیغمبر نے 25 سال شادی نہیں کی، 25 سال کے بعد شادی کی تو اپنے سے 10 سال سے زیادہ بڑی عمر کی عورت سے شادی کی، جناب خدیجہ کے ساتھ 25 سال رہے، کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ جناب خدیجہ کی وفات کے بعد 3 سال کے بعد 3 سال تک آپ نے کوئی شادی نہیں کی۔ 3 سال کے بعد پیغمبر اسلام نے سودا بنت زمعہ سے شادی کی، پھر 3 سال سودا بنت زمعہ پیغمبر اسلام کے ساتھ رہیں، اور آپ نے پھر کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی۔ پیغمبر اسلام 56 ایئر کے ہو گئے ہیں، 63 ایئر میں آپ کی وفات یا شہادت ہے۔ اب آپ کی عمر کے آخری کل 7 سال بچے ہیں۔ آپ غور کریں، لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پیغمبر اسلام پر، غور کریں کہ ایک شخص 56 ایئر کا، جس نے اس 56 ایئر میں صرف 2 شادیاں کریں، ایک جناب خدیجہ سے جن کے ساتھ 25 سال رہے، ایک سودا بنت زمعہ سے جن کے ساتھ 3 سال رہے۔ ابھی آخر کے کتنے سال بچے ہیں؟ آخر کے 7 سال بچے ہیں۔ اب جو بھی شادیاں ہیں، جو بھی نکاح ہیں، وہ ان 7 سال کے ہیں۔ کیا عجیب بات ہے، واقعاً انٹرسٹنگ ہے۔ کل 7 سال آپ کی زندگی کے آخری کے بچے ہوئے ہیں۔ ان 7 سالوں میں آن حضرت نے اپنی زندگی کے اس آخری 7 سال میں مزید 11 نکاح کیے۔ اب کیا ہے وہ نکاح کا قصہ کیا ہے؟ جن میں سے کچھ سن زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جو نکاح آپ نے کیے ان میں سے کچھ خواتین کے سن زیادہ تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ خوب، اور آپ کی بیوی کے متعلق جو اعتراض کرتے ہیں وہ انہی 7 سالوں میں ہے کہ کثرت سے شادیاں کرتے تھے، بہت نکاح کرتے تھے، انہی 7 سالوں میں ہے۔ یہ 7 سال کیسے ہیں؟ ان 7 سالوں کا آپ غور دیکھیے۔ پیغمبر اسلام مکے سے مدینے آ چکے ہیں، مدینے میں آپ نے حکومت کا قیام کیا ہے۔ حکومت کے قیام کرنے کے بعد ہی پیغمبر اسلام سکون سے نہیں بیٹھے ہیں۔ کبھی مشرکین کا حملہ، کبھی کفار کا حملہ، کبھی یہودیوں کا حملہ، کبھی مدینے کے اندر جو بڑے بڑے قبائل ہیں ان کے آپس کے جھگڑے، اوس و خزرج کے جھگڑے،
مہاجر اور انصار کے جھگڑے، یہودیوں اور مسلمانوں کے جھگڑے، ٹھیک، ان میں لگے ہوئے ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ کب کون کہاں سے حملہ کر دے۔ پیغمبر اسلام مسلسل الرٹ کی صورت میں رہ رہے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ۔ یہ 7 سال ہنگامہ خیز ہیں، کوئی نہیں پیغمبر بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، خالی شادیاں کرتے پھر رہے تھے، نہیں، یہ اصلاً غلط ہے۔ پیغمبر اسلام شدت سے مشکلات کا سامنا کر رہے تھے ان 7 سالوں میں، اور اب 56 ایئر کے ہو گئے ہیں، ان کی عمر بھی ہو گئی ہے، جسمانی کمزوری بھی ہو گئی ہے۔ اگر پیغمبر اسلام اپنے 26 27 سال 30 سال 35 سال کی عمر میں شادیاں بہت سی کیے ہوتے تو آپ کے الزامات صحیح تھے۔ 56 ایئر کے بعد آخر کے 7 سال، وہ آخر کے 7 سال جو جنگوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، جو مشکلات سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، ان میں یہ نکاح کیے ہیں۔ اور ان آخری 7 سالوں میں اسلام کے بڑے بڑے غزوے ہوئے ہیں، جنگیں اس میں ہوئی ہیں، پیغمبر اس میں مشغول ہیں۔ ایک جنگ میں آتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے آپ کو۔ ان بیویوں کچھ وہ ہیں جن کے شوہر مر چکے، جو نکاح کیے ہیں ان میں سے کیا ہے، کچھ ایسے ان کے شوہر مر چکے ہیں، ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، اور وہ مدینے آ کے پیغمبر اسلام کے پاس آئی ہیں، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پیغمبر نے ان سے نکاح فرمایا۔ دوسرے شہروں سے آئی ہوئی ہیں، مدینے آ کے پیغمبر اسلام کے پاس آ گئی، اس لیے مدینے میں ان کا کوئی حامی مددگار نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے سودا بنت زمعہ، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، ماریہ قبطیہ ایسی ہی تھیں کہ جن کا کوئی سرپرست نہیں تھا، جو باہر سے آئی تھی۔ اگلی بات، ان بیویوں میں باقی صاحب نفوذ سرداروں اور قبائلوں کے سرداروں کی بیٹیاں تھیں کہ پیغمبر اسلام نے جن سے مصلحتاً نکاح کیا تاکہ جو لوگ اسلام کے خلاف نہ ہوں، مسلمانوں پر حملہ نہ کریں، ٹھیک، ان میں سے تاکہ ان کی دشمنیاں بھی کیا ہے اسلام کے ساتھ کم ہو جائیں۔ عرب میں دستور تھا کہ جب وہ کسی قبیلے کو اپنی بیٹی دے دیتے تھے تو اس کے اوپر وہ حملہ نہیں کرتے تھے، وہ ان کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، خوب، تاکہ اسلام جو ہے وہ اسلام کو کیا کہتے ہیں تحفظ حاصل ہو۔ جناب عائشہ، جناب حفصہ، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی بیٹیاں، پیغمبر اسلام نے ان لوگوں سے نکاح اس لیے کیا تاکہ یہ اسلام کے حامی ہو جائیں۔ رملہ آن حضرت کی سخت ترین دشمن کی بیٹی تھی، وہ کون تھے؟ ابو سفیان۔ ہر جنگ میں انویسٹمنٹ کیا ابو سفیان نے اسلام کے خلاف، ان کی بیٹی رملہ سے پیغمبر اسلام نے نکاح فرمایا تاکہ وہ ان کی توجہ کو بھی طرف جلب کر سکیں۔ زینب بنت جہش قریش کے اہم قبیلہ بنی مخزوم کی بیٹی تھی تاکہ اس قبیلے سے ان کے رابطے اچھے ہو جائیں۔ ریحانہ اور صفیہ یہودی قبیلوں کی بیٹیاں تھیں تاکہ یہودیوں سے ان کے رابطے بہتر ہو جائیں۔ جویریہ قبیلہ خزیمہ کے ایک سردار کی بیٹی تھیں جس کے نکاح کے بعد قبیلہ خزیمہ مسلمانوں کے الائنس ہو گئے۔ تو یہ 7 سالوں میں جو نکاح پیغمبر صاحب نے کیے ہیں یہ اسٹریٹجک طور سے اسلام کے تحفظ کے لیے تھے، اسلام کے فائدے کے لیے تھے، ورنہ پیغمبر اسلام کو شادیاں کرنے کا شوق نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا کہ بعض عورتیں اتنی بڑی تھیں کہ ان کی وفات ہو گئی، بعض سے اس لیے شادیاں تاکہ وہ ان کا دین محفوظ رہے۔ ان 7 سالوں میں کہ حضرت نے مدینے میں حکومت تشکیل دی اور روز بروز حکومت مضبوط ہوتی رہی۔ جب حکومت مضبوط ہوتی رہی تو ہر ایک کی خواہش تھی پیغمبر ہماری بیٹی شادی کر لیں، لیکن آپ توجہ فرمائیں کہ دیکھیے جو لوگ باہر سے مکے آئے، مدینے آئے، ان کو کہتے ہیں مہاجر، اور جو مدینے کے رہنے والے تھے ان کو کہتے ہیں انصار۔ آپ توجہ کریں کہ اسلام کے غلبے کے بعد اور اسلام کے سلطنت کے بعد بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ پیغمبر ہماری بیٹیوں سے نکاح کر لیں، لیکن پیغمبر اسلام نے ان ازواج میں کوئی بیوی انصار کی بیٹی نہیں ملے گی آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے جن مصلحتوں کے لیے نکاح کیا تھا وہ مصلحتیں انصار کی بیٹیوں میں نہیں تھیں۔ چنانچہ اگر ان کو شادیاں ہی کرنے کا شوق ہوتا تو مدینے کے لوگ آپ کے لیے سامنے حاضر تھے اپنی بیٹیوں کو شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے، لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ اس لیے یہ 11 شادیاں نہ صرف یہ کہ ان کے عیش نوش کے لیے نہیں تھیں، بلکہ پیغمبر اسلام نے شادیاں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، دین کے تحفظ، دین کی تقویت کے لیے فرمائی تھیں۔ وہی شادیاں کو نکاح بولتے ہیں، اور یہ پیغمبر کی خصوصیات میں سے ہے کہ پیغمبر اسلام نے ان حالات کو دیکھ کے یہ نکاح کیے تاکہ اسلام
محفوظ رہے۔ لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو پیغمبر اسلام کے لیے ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو آپ کی شایان شان نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کی معرفت نہیں، پیغمبر کی معرفت نہیں ہے۔ وہ سن لے غور سے کہ پیغمبر نے کس طریقے سے شادیاں انجام دیں۔ پھر میں خلاصہ کرتا ہوں، 25 سال غیر شادی شدہ رہے، 25 سال بعد اپنی عمر سے 10 سال سے زیادہ عمر کی عورت سے شادی کی، جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ان کے ساتھ 25 سال آپ نے زندگی گزاری، کوئی شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد 3 سال کوئی شادی نہیں کی۔ اس 3 سال کے بعد پھر سودا بنت زمعہ سے شادی کی، ان کے ساتھ بھی 3 سال رہے، کوئی شادی نہیں کی۔ 56 ایئر ہونے کے بعد اپنی زندگی کے آخری 7 سالوں میں یہ 11 نکاح فرمائے۔ یہ سب اسلام کی مصلحتوں کے لیے تھے، عیاشی کے لیے خدا نخواستہ نہیں تھے۔ پیغمبر مصلحت جانتے تھے، پیغمبر نے اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نکاح کیے ہیں، جس کو ہم اور پھر ان میں بعض عورتیں ایسی تھیں جن کا کوئی سرپرست نہیں تھا، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جن کا کوئی حامی نہیں تھا، ان کی عمریں زیادہ تھیں، ان کا انتقال بھی ان کے زمانے میں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لہذا اے عزیز، آپ اس مسئلے کو سمجھیے اور پیغمبر اسلام کی عظمت، ان کی بزرگواری کو سمجھیے۔ اور میں پھر اپنے تمام ان برادران سے جو مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آئیں اور اس سلسلے کو غور سے سنیں، غور سے پڑھیں اور پیغمبر اسلام کے سلسلے میں آپ فیصلہ کریں۔ خدا دعائے پالنے والے ہم سب کو اللہ اور رسول کی معرفت کی توفیق عطا فرما اور کما حق ہو ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہماری اس ماہ مبارک میں ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔